السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکینڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زکریا ہاشمی، اور ہفتے کی سپہر ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں اپنا پروگرام لے کر. اور اس پروگرام میں بیسیکلی ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کون سے ایسے مواقع ہیں یا کون سی ایسی ہماری سچویشنز ہیں ہمارے ارد گرد جو ہماری ڈیلی بیسس پہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں، لیکن ان میں ہمیں عقل مندی سے کس طرح سے چلنا ہوتا ہے، انہیں ہمیں سمجھداری سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، اور جذباتی جو کہ ہم ایز اے نیشن شاید بہت زیادہ ہیں، یا ایز اے ہیومن بینگ بھی ہم بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، تو ان جذبات کا جو ذخیرہ ہے اور جو انرجی ہے اس کو ہمیں کس طرح سے مینٹین کرنا ہے تاکہ ہم اس سے اچھے فوائد اٹھا سکیں انسٹیڈ کہ ہم اس سے نقصان اٹھائیں. سو یہ پروگرام بیسیکلی اس بارے میں، اور جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے ایموشنز کو ڈیل کرنے کا جو طریقہ بتاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی عقل کو کیسے استعمال کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بناتے چلے جانا ہے. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں پروگرام میں آگے بڑھوں، سب سے پہلے میں انٹروڈکشن کروانا چاہوں گا اپنے پینلسٹ کا، اور ہمارے ساتھ آج پروفیشنلز موجود ہیں. مس شمائلہ بطول. مس شمائلہ بطول جو ہے وہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویئرس کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. اور انہی کے ساتھ ہمیشہ کی طرح تشریف رکھتی ہیں مس تحسین ناصر، اور مس تحسین ناصر بھی ہمارے ساتھ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کر ہی رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. سو ویلکم یو بوتھ آن دا شو. اینڈ ویئرس، جو لوگ ہمیں ریگولرلی دیکھ رہے ہیں اور جن لوگوں نے شاید ہمیں آج جوائن کیا ہے، تھوڑا سا انٹروڈکشن بریف سا دیتا چلوں اور یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پروگرام کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پچھلے 3-4 پروگرام سے ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے کون سے چھوٹے چھوٹے ایسے رویے، کون سی چھوٹی چھوٹی ایسی عادات، کون سے چھوٹے چھوٹے ایسے ایکشنز جو ہم اپنی زندگی کا اور پرسنالٹی کا لازمی حصہ بنا لیتے ہیں، ہمیں نقصان دیتے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے ایسے بیہیویئرس کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہم شاید وقتی طور پہ ریلیف لے پاتے ہیں، لیکن ان دا لانگر رن وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. ان کو ہم نے نام دیا مائکرو ایڈکشنز کا. ہم نے ان کے اوپر کافی ڈیٹیلڈ بات کی، 7 قسم کی ہوتی ہیں، ہم نے ان کو ڈسکس کیا. اور اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اب ہم اگر مائکرو ایڈکشن سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے. انفیکٹ کیونکہ اگر آپ کسی کو پرابلم بتا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا سلوشن بتانا بھی اتنا ہی ضروری ہے. پچھلے انفیکٹ 2 پروگرامز میں ہم نے یہ بات کی کہ ہم مائکرو ایڈکشنز سے لڑنے کے لیے یا ان سے بچنے کے لیے ایک ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں، اینڈ دیٹ از مائنڈ فلنس. مائنڈ فلنس کیا ہے، ہم نے اس کو بڑا ڈیٹیل میں، ہمارے پینلسٹ نے اس کو ڈسکس کیا پچھلے 2 پروگرامز میں. اور آج ہم ایک دوسری ٹیکنیک کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ ہمیں یہ بتائے گی کہ ہمیں مائکرو ایڈکشن سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو عقل مندی سے کیسے گزارنا ہے. سو مزید آپ کے اور ہمارے پروفیشنلز کے بیچ میں حائل ہوئے بغیر آئی موو ٹورڈز مس شمائلہ. مس، یہ بتائیے کہ آج ہم ایک دوسری ٹیکنیک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. واٹ از دیٹ اف یو ڈسکس اٹ شارٹلی؟ دیکھیں، ہم نے جب مائکرو ایڈکشنز کی بات کی تو اس میں ایک مائکرو ایڈکشن ہے جس کو نیگیٹو اپریزلز کہتے ہیں نا. نیگیٹو اپریزلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں منفی پہلوؤں پر زیادہ توجہ دینا، یا اس کو ذرا زیادہ بڑھا چڑھا کر اپنی زندگی میں اس کی زیادہ اہمیت ہو جانا. نیگیٹیوٹی کو، جس کو ہم پیسمسٹک تھنکنگ بھی کہتے ہیں، کہ منفی سوچنا اور جو ہمارے ساتھ منفی ہو رہا ہے صرف اسی کو دیکھ پانا. بالکل ٹھیک ہے. اس مائکرو ایڈکشن کو، چونکہ یہ ہمارے ماحول میں، ہمارے آپ دیکھتے ہیں جن سے ہماری انٹریکشن ہوتی ہے ارد گرد لوگوں میں، یہ سب سے زیادہ پائی جانے والی مائکرو ایڈکشن ہے. نیگیٹو ہو جانا، پیسمسٹک پوائنٹ آف ویو رکھنا اباؤٹ دا لائف، اباؤٹ یور سیلف، اباؤٹ دا پیپل. اس کو اوور کم کرنے کے لیے جس ٹیکنیک کو ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ یہ ہے کہ کیسے ہم اپنے سوچنے کے انداز کو تھوڑا سا لچکدار بنائیں. کیونکہ جب بھی ہم کچھ سوچتے ہیں، کچھ ہمارے بلیوز ہوتے ہیں، کچھ ہمارے پرسیپشنز ہیں، تو وہ بہت فکسڈ ہوتے ہیں. ہماری جو سوچنے کی فریمنگ ہے نا، وہ ہمیں سے بہت کم لوگ، بلکہ نہ ہونے کے برابر لوگ اس بارے میں کبھی سوچتے ہوں گے کہ کیا ہمیں اپنے سوچنے کے انداز کو بھی چینج کرنا ہے، کیا ہمیں اپنی سوچوں کو بھی چینج کرنا ہے تاکہ ہم زندگی میں اچھے ریزلٹس لے سکیں. کہ ایک بندہ تکلیف میں ہے اور نیگیٹو اپریزلز کی وجہ سے تکلیف میں ہے، وہ ججمنٹس بناتا ہے نیگیٹو، وہ فیوچر کے بارے میں نیگیٹو پریڈکٹ کر رہا ہوتا ہے.
تو کبھی یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ کیا مجھے اپنے سوچنے کے انداز کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس پیراڈائم کو ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو بھی نگیٹیوٹی ہماری زندگی میں ہوتی ہے تو وہ ہماری زندگی میں لائف سچویشن سے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، ہمارے سوچنے کے انداز اور اس کو کوپ اپ کرنے کے طریقے سے ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. سو اگر ہم اپنی زندگی میں مسئلوں کو صرف نگیٹو سوچتے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا، یا ایسا ہو جائے گا، یا یہ خرابی نہ ہو جائے، یا میں تو ہوں ہی ایسی، یا تو میرا تو نصیب ایسا ہے، یا مجھ پہ کسی نے کوئی جادو کر دی ہے، کائنڈ آف تھنکنگ. اس کی بجائے اگر تھوڑا سا ہم اپنی سوچوں کو فلیکسیبل کر لیں، یعنی سوچنے کے انداز کو فلیکسیبل کر لیں، یعنی بجائے اس نیگیٹو تھنکنگ کے جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہے، اپنے اس تھنکنگ فریم کو ایکسپینڈ کر لیں. ان ادر ورڈز صحیح ہے، بالکل صحیح. میں اس سے ایک آئیڈیا لے پایا. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں خواتین و حضرات اس چیز کے اوپر کہ ہم اپنی سوچ کو فلیکسیبل کس طرح سے کر سکتے ہیں، اس کو ایکسپینڈ کس طرح سے کر سکتے ہیں. مس تحسین، ہم بہت دفعہ اس چیز کے اوپر بات کر چکے انفیکٹ کہ سوچ کی طاقت کیا ہے، واٹ از دی امپورٹنس آف دا تھاٹ، واٹ از دی پاور آف اے تھاٹ. میں یہ چاہوں گا کہ اس ٹاپک پہ موو کرنے سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا بریف سا ایک دفعہ دوبارہ ہمارے ویورز کو بتا دیں کہ سوچنے کی پاور اصل میں کیا ہوتی ہے. دیکھیے، اگر ہم تھوڑا سا مشاہدہ کریں یا کچھ برڈز آئی ویو سے کچھ جج کرنے کی کوشش کریں کہ اس یونیورس میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سملر سچویشنز کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کی اپروچز کا اگر ہم کوئی اسٹیٹسٹکس نکالیں یا ویسے اینالائز کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طرح سے ایک پرابلم کو اپروچ کرتے ہیں، ایک سچویشن کو ڈیل کرتے ہیں، یا اس کے بارے میں کوئی نظریہ اپنا رکھتے ہیں اور پھر آگے اپنی اسٹریٹجیز بناتے ہیں. تو یہاں پہ پھر ڈیفینیٹلی ان کی سوچنے کے انداز میں کچھ فرق ہے جو کہ آپ کو نظر آئے گا. اور بہت زیادہ اگر ہم یونیورسل لیول پہ نہ بھی صحیح تو آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں یا اپنے آپ کو دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں کچھ بلاکیجز ہوں گے، کچھ فکسیشنز ہوں گی، کچھ اسٹک پوائنٹس ہوں گے جن پہ کہ آپ بہت سارا وقت اپنا گزار دیتے ہیں، اور پھر کانسیکوینسز ظاہر ہے ہر ایک کو اپنی لائف میں اچھے ہی چاہیے، اور آؤٹ کم جو ہے آپ کو کسی بھی سچویشن میں سے کچھ آئیڈیل سا ہی چاہیے ہوتا ہے. بٹ اس کے اندر موسٹلی انتظار اس چیز کا کیا جاتا ہے کہ دوسرے میں کوئی تبدیلی آئے یا حالات کچھ بدل جائیں یا کوئی معجزاتی سی کچھ چیزیں ہمارے ارد گرد ہو جائیں. اچھا میم، میں سرٹنلی اس چیز کے اوپر تھوڑی سی بات چاہ رہا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ تھاٹ از دا ریئل پاور، اور آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، کوئی ٹیکنیک ہے، کوئی پلاننگ ہے، کچھ بھی ہے، سوچ کی پاور جو ان اٹس آل اباؤٹ دا تھاٹ، اس کے اوپر میں چاہتی ہوں. جی بالکل بالکل. سو اس میں یہی میں بات آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی سوچ سے ہی ساری آپ کی لائف کی جو ڈٹرمن ہوتی ہے ڈائریکشن بھی، آپ کے ڈیسیجنز بھی، آپ کی لائف کی کوالٹی بھی، خواہ آپ کے وہ تعلقات ہیں، آپ کا اپنے ساتھ تعلق ہے یا آپ کا اپنے پیاروں کے ساتھ تعلق ہے، یا اس سے زیادہ ایکسٹینڈ جب چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ کی سوچ ہی ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے کہ کیا ان چیزوں کی شیپ اور اسٹرکچر جو ہے وہ کیا بنے گا. اور سوچ تو ظاہر ہے انسان کی سب سے خوبصورت اور سب سے جو ایک اس کو جو فضیلت ہمیں ملی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ہماری سوچنے میں تبدیلی، بہتری، اور وہ جو مارجن ہے اور وہ جو اسکوپ ہے وہیں سے آتا ہے. اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے جیسے اگر ہم لا آف اٹریکشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں، جس طرح آپ سوچتے ہیں تو وہی آپ کی ڈیسٹنی بن جاتی ہے. سو مچ سو اتنی اسٹرینتھ سوچ کو جو ہے وہ دی گئی ہے، اور رائٹلی سو، کہ یہ چیزیں ہم پھر اپنے اطراف میں دیکھتے بھی ہیں، اور جس طرح سے آپ کسی چیز کو پرسیو کرتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو وہی پھر آپ کی ریالٹی بھی بن جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ جس طرح کا سوچیں گے اس طرح. تو اسی لیے ہم فلیکسیبلٹی پہ آج فوکس کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں کہ جیسے ہم نے پچھلی کچھ مائکرو ایڈکشنز کے لیے مائنڈفلنس کی بڑی خوبصورت ٹیکنیک اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کی ہے، تو آج ہم چاہ رہے ہیں کہ سوچوں میں لچک پیدا کرنا، کچھ نئے طریقے، کچھ بہتر طریقے جو آلٹرنیٹیو تھاٹس ہیں، کیونکہ ہم وائڈ نہیں چھوڑ سکتے نا، تو آلٹرنیٹیو تھاٹس کے اوپر ہم نے کچھ بات کرنی ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت نتائج آپ کی زندگی میں، آپ کے پرسنل اپنے ساتھ رشتے میں، ڈیلنگز میں دوسروں کے ساتھ، اور ہر موڑ پہ آپ کو بہت خوبصورت نتائج جو ہیں اس سے مل سکتے ہیں. اچھا، آئی ریئلی وانٹ ایٹ سم تھنگ کہ آپ نے کہا کہ سوچوں کی اہمیت کیا ہے، تو اہمیت ہی سوچوں کی ہے، بیکاز ہم موسٹلی ہم ایک غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایونٹس کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. ایونٹ سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے اس کو ذرا رسپانسبل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں
میری زندگی میں ایسا نہ ہوتا یا فلاں بندہ اگر مجھے پرووک نہ کرتا. تو یہ ہمارے رویے جو ہوتے ہیں, جو آؤٹ کم ہوتے ہیں, وہ ہوتا ہی سوچوں کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. Now this is the paradigm we are giving to the audience کہ ایونٹس آر بہرحال رسپانسبل فار. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم ان کی حقیقت کو ڈینائی نہیں کر رہے کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو اس برا ہونے کا کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کی اپنی بہرحال ایک اہمیت ہے. جیسے کسی لوڈ ون کا چلے جانا, جیسے کوئی فیل ہو جاتا ہے کلاس میں, یہ ایک ہیپننگ ہے, یہ ایک ایونٹ ہے جو کہ ہوتا ہے کسی کی زندگی میں, اور اس کے الٹیمیٹلی رزلٹ اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے تو اس کی خودکشی کا جو ایکشن ہے نا, اس میں اس کی سوچوں کا زیادہ رول ہے رادر کہ وہ فیل ہونا. بالکل صحیح ہے, کیونکہ فیل تو اور بھی اسٹوڈنٹس ہوئے ہوں گے نا. the way we are processing the events, this is the matter کہتے ہیں. اور بالکل, اور سوچ کی اگر ہم اس کی پاور کی بات کریں تو خواتین و حضرات, اگر ہم اسٹینڈرڈ بیسیکلی دیکھیں زندگی میں کامیاب ہونے کا یا سکسیزفل ہونے کا, اور آپ دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگ اٹھا لیں, آپ کا سوشل اکنامک اسٹیٹس, آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے, آپ کے سبلنگس کس طرح کے ہیں, یہ ساری چیزیں تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, لیکن یہ چیز آپ کا الٹیمیٹ ڈیسیژن نہیں کرتی. آپ دنیا کا کوئی بھی کامیاب انسان اٹھا لیں, وہ بیسیکلی ایک ویژن کے ساتھ اور ایک سوچ کی پاور کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں سکسیزفل کرواتا ہے. سو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سوچ, جو آپ کی پاور ہے تھاٹ کا, وہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. یہاں تک ہم کلیئر ہو چکے خواتین و حضرات کہ سوچ کی پاور کتنی ہے. اب ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں کہ ہم نے جو اپنی سوچ کو ایکسپینڈ کرنا ہے, اور وہ جو ہماری ٹیکنیک ہے اس کے اوپر. اچھا, اس کے اندر سب سے پہلے تو اگر ہم اسیس کریں کسی کو انڈیویجولی, یا کسی کلٹ کو اسیس کریں, یا کسی فیملی کو اسیس کریں, تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنا کچھ کمفرٹ زون سا ایک بنایا ہوتا ہے, ایک خاص انداز سے سوچنا. اس کے اندر پیچھے جو ہمیں سائیکی نظر آتی ہے وہ یہ کہ کہیں نہ کہیں وہ سیف محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو, کہ شاید اگر وہ برے وقت کے لیے یا کوئی بڑی کیٹاسٹرفی کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں گے تو تکلیف شاید کم ہوگی, اور ہینڈلنگ ان کی شاید بہتر ہو جائے گی, جو کہ بہت ہی ایک غلط سوچ کا انداز ہے. وہاں پہ اگر آپ قنوتیت کی اینک سے ہی چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر چیزیں کچھ ٹرن آؤٹ بھی اسی طرح سے ہوں گی. قنوتیت سے میری مراد ہے کہ کچھ جیسے میں نے پیسمزم کی بات کی کہ کچھ برا ہی ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. تو خراب سوچوں کی یا جو ایسی سوچیں ہیں جو کہ آپ کو زندگی میں آگے نہیں بڑھنی ہوتی, ان کی بھی کچھ اقسام ہیں, جن میں سے باری باری ایک ایک قسم کو ڈیفینیٹلی ہم ڈسکس کرتے ہوئے اور پھر اس کا کچھ حل بھی ہم بتانے کی طرف جائیں گے, تاکہ آپ ایز این آڈینس جو ہے کچھ اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکیں کہ کون سی ایسی سوچیں ہیں جن سے کہ زیادہ آپ جن کا شکار ہیں اور جن سے آپ زیادہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے لیے پھر کرنا کیا چاہیے. بالکل صحیح. دیکھیں, آپ اگر کوئی بھی سینیریو کسی کو بھی دیں تو سب سے پہلا جو امپریشن یا آپشن کسی کے طرف سے آتا ہے نا, وہ نیگیٹو ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کبھی بھی بہت کم, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ کہ لوگ دنیا میں پازیٹیو سوچیں رکھنے والے ہے ہی نہیں ہیں, لیکن چونکہ فرام دا بگننگ ہم فیئر سے آپریٹ کرنا سیکھتے ہیں. تھاٹ کے پیٹرنز تو ڈیولپ ہوتے ہوتے اور پختہ ہوتے ہوتے ٹائم لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم فیئر سے آپریٹ کرتے ہیں, ہم بیسیکلی کچھ بھی کرنے سے فرام دا بگننگ ہمارا آپریٹنگ جو سسٹم ہے وہ فیئر سے جنم لیتا ہے. یعنی آپ شروع سے دیکھ لیں بچے کو, یا ہم بھی اگر اپنا ریٹروسپیکٹیولی دیکھیں تو پڑھنا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی فیئر ہے, فیل نہ ہو جائیں, انسٹیڈ آف پازیٹیو موٹیویشن کہ کچھ ملے گا ہمیں پڑھ کر, کچھ ہم اپنے آپ کو امپروو کریں گے. بہتر پرفارم کرنا ہے, تمیز سے بات کرنی ہے, تو دیر از سم تھنگ جو کہ فیئر سے آپریٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. سو دیٹس وائی فیئر سے آپریٹ کرتے کرتے ہماری سوچیں بھی فیئر سے آپریٹ کرتی ہیں, ہمارے اپریہینشنز بن جاتے ہیں, ہم خدشات میں گھرتے ہیں. مطلب کوئی بھی آنے والے وقت کے بارے میں بہت کم ہے کہ ہم سوچیں کہ چیزیں بہتر ہی ہوں گی. بالکل صحیح ہے. اگر ہم پلین پر جا رہے ہیں تو ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ کریش ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم آنے والے کوئی بھی پازیٹیو لائف ہے, شادی جیسا امپورٹنٹ اینڈ ایک اہم تعلق بنانے جا رہے ہیں, تو اس سے بھی فیئرز سے آپریٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو کوگنیٹیو فلیکسیبلٹی ہے, یا سوچوں کو یا سوچنے کے انداز کو ایکسپینڈ کرنے کی اسکل ہم اپنے ویورز کو بتا رہے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ ایک ہی طرح کے انفرنسز مت نکالیں. ہم ہر سچویشن میں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے سوچ کر اپنے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اگر آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک طرح کا ہی
سلوک ہوتا آیا اور آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو یوز کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھا اپنا پرفارمنس نہیں دے پاتے, آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم اے فیلئر, تو اس میں اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنے کی بجائے اگر ہم اپنی سوچوں کو چینج کرنے کی طرف آتے ہیں تو چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں, آسانیاں ہو جاتی ہیں, ہم آنے والے وقت کے بارے میں کانفیڈنس کے ساتھ پرسو کر سکتے ہیں, ہمارا اسٹیم جو ہے, ہمارا عزت نفس بہت اوپر کی طرف اور جائے گا. ان دا اینڈ اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں کہیں تو ہمارے پاس انرجی بہت اچھی ہوتی ہے اپنے فیوچر کے وقت کو یوز کرنے کے لیے. خواتین و حضرات, ڈسکشن ہماری بڑے نازک مرحلے پر تو نہیں کہوں گا, لیکن بڑی ایک ہم ڈیپ جا کے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اپنے ٹاپک کو. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اپنی ڈسکشن کو یہیں سے آگے لے کر چلیں گے اور ہم یہ سارے مسائل جن کو ہم نے ڈسکس کیا بریک سے پچھلے پارٹ میں, اس کے سلوشن کی طرف بات کریں گے. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک, اسٹے ود اس. ہماری یونیورسٹیوں میں اور تعلیمی دستگاہوں میں نشے کی بیماری ایک وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے. کسی یونیورسٹی کو ڈرگز سے پاک کرنا اگرچہ کانٹوں سے بھرا ہوا رستہ ہے, لیکن اس کی منزل بڑی خوبصورت ہے. یونیورسٹی انتظامیہ والدین کے ساتھ ایک بہت ہی پلیزنٹ گٹھ جوڑ کر کے اپنے بچوں کی فلاح و بہبود کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں. اگر یونیورسٹی میں روزانہ 10 لوگوں کا یورین سیمپل ہم لیتے ہیں اور اگر کوئی یورین سیمپل نہیں دیتا تو اسے گھر جا کے دوبارہ سوچنے کا موقع دیتے ہیں, تو 6 مہینے بعد ہم اس پروگرام کو ایک سٹیپ اور آگے بڑھا سکتے ہیں. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کا بھی یورین سیمپل لیں کہ جو اس بیلٹنگ میں تو نہیں آتے, لیکن ان کے طور اتوار ایسے ہیں, ان کے سمٹمز ایسے ہیں کہ جس سے کالج انتظامیہ کو شبہ ہوتا ہے, اور وہ 10 کے ساتھ 2 اور ایڈ کر دیں, جیسے کہ گریڈز کا نیچے آنا اور پچھلے سیمیسٹر کی نسبت اگلے سیمیسٹر میں جو کامیابی ہے وہ کم درجے کی ہونا اور ڈراسٹک ڈیفرنس ہونا. بہت ساری چیزیں اس میں فزیکل اپیرنس سے ریلیٹڈ بھی ہیں, جیسے کسی کا وزن ایک دم بہت زیادہ گر جانا یا کسی کا وزن بہت زیادہ بڑھ جانا, کسی کی اٹینڈنس میں جو ہے وہ ایک بہت زیادہ چینج آپ کو نظر آئے کہ اچانک سے وہ بہت زیادہ عرصے کے لیے غائب ہے. کیا وہی اسٹوڈنٹس جو ڈرگ یوز کرتے ہیں وہ ڈرگ پشر بھی بن جاتے ہیں؟ بالکل. آپ ایسا نہ سوچیں کہ کسی یونیورسٹی میں جو منشیات کی سپلائی ہوتی ہے وہ ڈرگ ڈیلر کر رہے ہوتے ہیں جو باقی سوسائٹی میں کر رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے نام پہ, ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کے نام پہ یہ دغا کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ اپنا خرچہ نکالنے کے لیے بھی اپنا ڈرگ کا خرچہ نکالنے کے لیے. تو جو ابتدائی طور پر جیسے کوئی 2016 میں ڈرگ یوز شروع کرتا ہے, 2017 میں ڈرگ یوز ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے, 2018 میں وہ ایڈکشن میں چلا جاتا ہے, تو سمجھ لیں کہ 2019 میں وہ ڈرگ ڈیلر ہے. اور آپ اسے جب دیکھیں گے تو وہ بظاہر اس کالج کا ایک بونافائیڈ اسٹوڈنٹ ہوگا جس کے پاس اپنا شناختی کارڈ ہے, جس کے پاس کالج کا بلیزر ہے, اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی انویزیبل ڈیلر ہوتا ہے, تو نہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات, ایک مرتبہ پھر آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم بریک پہ جانے سے پہلے ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم جو نیگیٹو ہمارے ارد گرد چیزیں ہیں اور ہمارے جو سراؤنڈنگز میں ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں ہم بڑے فوکسڈ ہو کے صرف ایک ہی طرح کی چیزیں انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ کچھ برا ہی ہوگا, کچھ غلط ہی ہوگا. ہم بیسیکلی یہ کانسیپٹ دے رہے تھے کہ ہم اس کے علاوہ دوسری جو سائڈ ہے اس کے بارے میں کس طرح سے سوچ سکتے ہیں. سو مس آپ کی طرف واپس آئیں گے. مس تحسین, پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ہم نے جس طرح سے کچھ ٹیکنیکس کو ہم نے ذکر کیا تھا, تو پہلی ٹیکنیک یا جو آپ اس میں آج کے ٹاپک میں جو آپ کچھ پوائنٹس ڈسکس کرنا چاہ رہی ہیں اس کو اگر ہم سٹارٹ کریں تو. ٹیکنیک سے پہلے میں چاہوں گی کہ کچھ اقسام جو ہیں نیگیٹو اپریزل کی جہاں پہ ہم بات کریں نا, تو وہاں پہ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے کی وہ نیگیٹو سوچیں ہیں یا منفی سوچیں ہیں جو کہ ہمیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. سو اس مائکرو ایڈکشن کو ہم نے اٹھایا تو ہم چاہیں گے تھوڑا ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات ہو. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ کچھ پریڈکشنز کا جو ایک پہلو ہے وہ آپ کو کافی نظر آئے گا کہ ہم اکثر کچھ چیز کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کسی اینکشیس اسٹوڈنٹ کا کوئی پیپر ہونے والا ہے تو وہ پہلے سے کچھ سوچ لیں گے اس طرح کہ میں تو یہ
کلیئر نہیں کر پاؤں گا یا کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا یا اس طرح کی چیزیں. یا اگر کسی ورک پلیس پہ آپ ہیں اور آپ سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے تو آپ کچھ بہت ہی جو ورسٹ ایک سچویشن ہے اس کا کچھ سینیریو اپنے مائنڈ میں بنا لیں کہ بس میں تو فائر ہو جاؤں گا یا میری تو ڈیموشن ہو جائے گی یا اس طرح کی چیزیں. سو آپ اگر تھوڑا سا آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ جو آپ کے تھاٹس یا اور آئیڈیاز ہیں ان کو آپ جب سچ سمجھنے لگتے ہیں تو وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جو ہیں آپ کے جو تھاٹس ہیں یہ کوئی فارچون ٹیلرز تو ہے نہیں, کوئی نجومی تو ہے نہیں, کوئی پیشین گوئیاں کرنے والی کوئی ایسا انسٹرومنٹ تو ہے نہیں. سو اس چیز کو تھوڑا سا ہمیں سمجھ لینا چاہیے. سو یہاں پہ اگر ہم اسی ایلیمنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی ہماری آڈینس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کچھ پیپر پینسل ایکٹیویٹی کے تھرو ایک لاگ سا بنائیں اور آپ اپنے کچھ سالوں کا یا کچھ عرصے کا کچھ اسیسمنٹ کریں کہ پچھلے میں بھی کوئی 1 سال میں یا 6 ماہ میں آپ نے کتنی اس قسم کی اپنی زندگی سے ریلیٹڈ کتنی اس طرح کی پریڈکشنز کی ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنا اس میں سے کتنی باتیں سچ ہوئی, کتنی باتیں نہیں ہوئی, اور کچھ پرسنٹیج سا نکالیں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی کافی شاید مایوسی بھی ہو اپنی اس ویسٹڈ انرجی پہ اور اپنی اس ساری انگزائٹی پہ جو کہ آپ نے اس سوچ کے نتیجے میں ایکسپیرینس کی. اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور 1-2 اگر ہم ڈسکس کریں اس میں شوڈس کی ایک بات ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ کاش ہم یہ کر لیتے, کاش ایسا ہو جاتا تو چیزیں آج ایسے نہ ہوتی. پھر اس کے علاوہ کچھ ایٹریبیوشن ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ہو گیا. میں چاہوں گی کہ مس بھی اس میں کنٹریبیوٹ میں اس پہ جو پہلی بات آپ نے کی نا کہ آنے والے وقت کے بارے میں جس کو ہم نیگیٹو پریڈکشنز کی بات کر رہے ہیں, پرٹیکولرلی ہم بات کریں کہ ہم اپریز نیگیٹیوٹی کو کر رہے ہیں نا, ان مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہم باقی چیزوں کو رہنے دیتے ہیں. اگر جیسے اف یو ریممبر تو ہم نے نیگیٹو اپریزلس پہ یا نیگیٹیوٹی یا پیسمزم والے جو لوگ ہیں وہ 10 چیزیں اگر پازیٹیو ہو رہی ہیں تو ان میں سے 1 یا 2 چیزیں نیگیٹیو ہے تو دھیان ان کا نیگیٹیو کی طرف جائے گا. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس کو بیسیکلی ہم ایڈریس آج کر رہے ہیں. نیگیٹیو پریڈکشن کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے ایگزام کی ایگزامپل دی, ریلیشن شپ کی ایگزامپل دی, تو ہم کچھ برا ہونے کے بارے میں ہی اندازہ لگائیں گے کہ کچھ برا ہی ہوگا, نیگیٹیو ہی پریڈکٹ کریں گے. سیکنڈ, ہم اپنی ایبلٹی کے بارے میں بھی نیگیٹو پریڈکٹ کرتے ہیں, یعنی ہم کوپ اپ نہیں کر پائیں گے بیکاز آئی ایم اے فیلئر, میں نے نہیں کر پانا یا میں کر ہی نہیں سکتا یا میں نہیں کر سکوں گا. تو اس طرح کی بات چیت بھی سم ٹائم ہمارے ذہن میں جو ہے وہ بار بار آنے کی وجہ سے ہمارا ایک بلیف بننا شروع ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے جہاز گرنے کی بھی بات کی نا کہ آج میں اگر میری فلائٹ ہے تو آج تو پھر کچھ ہوگا ہی, آج تو پلین کریش ہی ہوگا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم شاید کیونکہ یہ اتنا زیادہ ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہوتے نا, بٹ بہت ساری چیزیں ہم سوچ, جیسے جن دنوں مجھے یاد ہے بہت زیادہ بم دھماکے ہو رہے تھے یہاں پہ, تو لوگ نکلنا چھوڑ گئے تھے گھر سے, اور اس میں ٹھیک ہے کچھ لاجک بھی تھی, بٹ بالکل جو ایک ڈیلی روٹین کے جو ضرورت کے کام ہیں وہاں پہ بھی ان کو لگتا تھا کہ بس اب آج گئے تو آج تو پھر ہوگا ہی کہیں نہ کہیں کوئی بلاسٹ, جہاں ہم جائیں گے وہیں ہوگا. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ کتنا مسئلہ کریٹ کرتی ہیں. اچھا, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو یہ ہے, جو میکانزم ہے نیگیٹو پریڈکشن کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم منفی سوچنا شروع کرتے ہیں اور ہم آنے والے وقت کے بارے میں اپریہینشنز, خدشات یا نیگیٹو پریڈکشن کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا جو مائنڈ ہے وہ برین کے ساتھ مل کر ویسی کیفیت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. دس از دا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. بالکل یہ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ نے جیسے کہا وہی اپنے آڈینس کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم جیسا سوچتے ہیں نا ویسا ہی ہمارے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے, بیکاز ہمارا برین اس کمانڈ کو آگے پروسیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کا برین آپ کے تابع ہوتا ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ بہت بریو انسان ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں یس یو آر. آپ کہتے ہیں کہ آپ بڑے ڈرپوک ہیں, آپ فیلئر ہے, کہتے ہیں یس یو آر. وہ کبھی آگے سے یہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں تم جھوٹ کہہ رہے ہو. سو اسی لیے جب ہم نیگیٹو پریڈکشنز کی بات کرتے ہیں تو برین اس پہ بلیو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ جو ٹینجیبل چیز ہے وہ ایسے کیمیکل ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ پھر اس ایک خوف والی سوچ کو, ایک نیگیٹو پریڈکشن جو کوئی ایک اوور ویلیو آئیڈیا ہو سکتا ہے, اس کو سچ مان کر ہمارے اندر کیمیکل چینج لانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور پھر ہونا بھی ویسا شروع ہو جاتا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو, ایون ہم خود بھی اگر اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہم نیگیٹو سوچنا شروع کرتے ہیں, مثال کے طور پر بلی راستہ کاٹتے کچھ برا ہو
تو یہ بلیو اسی لیے بنا ہے نا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ برا ہوا ہے. بالکل اور اس کا میکانزم یہ ہے کہ بلی جب راستہ کاٹتی ہے تو ہماری توجہ ڈرائیونگ کی بجائے یا جو کام ہم کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس کی بجائے ادھر اٹک جاتی ہے کہ اب کچھ برا ہونے والا ہے. بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کبھی بچے ڈرائیو کر رہے ہوں اور مائیں ساتھ بیٹھی ہوں تو وہ بار بار جب کہتی ہیں نا کہ احتیاط سے یہ نہ کرو وہ نہ کرو, اس کے بعد جب کچھ ہو جائے تو بچے کہتے ہیں کہ یہ آپ بولتی ہیں تو ہوتا ہے. انفیکٹ وہ سوچ آ جاتی ہے مائنڈ میں کہ اچھا یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے, جو کہ انفیکٹ ہو جاتا ہے. سو جو فینومینا آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو وہ یہ ہے کہ جب ہم جو سوچتے ہیں نا تو ہمارا برین اس آرڈر کو پک کر کر کیمیکل چینجز لانا شروع کر دیتا ہے, اور پھر وہ چاہے خوف ہے چاہے پازیٹیو تھاٹ ہے کچھ بھی ہے وہ پھر اس کے اکارڈنگلی ہی ہمارے ساتھ. ایسے تو نہیں کہتے جو ہمارے سوچے ہوتے ہیں وہی ہم ہوتے ہیں, جو ہمارے بلیوز ہوتے ہیں وہی ہم ہوتے ہیں. سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سمجھنے والی چیز ہے کہ جیسا ہم سوچیں گے ویسا ہمارے ساتھ ہوگا بھی, بیکاز وہ ٹیکنیکلی کیمیکلز جو ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. اور اس کو آسان یہ کر لیتے ہیں کہ ویسے پتہ نہیں ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا, لیکن اب آپ سوچ رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہوگا. اور ایج جو ہے آپ کی اس کے ساتھ بھی یہ ایک آپ کی جو سوچ ہے اپنے بارے میں اور اپنی زندگی کے بارے میں وہ میرا خیال ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے. اور اس میں جو یہ پیشین گوئیوں کی بات ہے نا, نیگیٹو پیشین گوئی, تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی آپ کے موڈز اور آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ ڈائریکٹ بھی انہی سوچوں کے ساتھ ساتھ آٹومیٹکلی اسی طرف ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے اگر ہم اس میں ریلیشن شپس کی بات کریں کہ آپ کا اگر کوئی مشکل رشتہ ہے کسی کے ساتھ جہاں پہ کوئی بڑی کروشل سی آپ کو کانورسیشنز بار بار کرنی پڑتی ہیں, تو آپ پہلے ہی کچھ مائنڈ سیٹ اکثر لوگ ایسا بنا دیتے ہیں کہ فائدہ ہی نہیں ہوگا بات کرنے کا, یا پھر بات دوبارہ وہیں پہ ختم ہوگی اور پھر وہیں پہ ختم ہوتی ہے جہاں کوئی نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکل رہا ہوتا, کیونکہ آپ نے ایک وہ بڑا ایک فکس مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے. اور اکثر سچویشنز میں جیسے ایسی فیملیز اگر کاؤنسلنگ میں آتی ہیں اور کاؤنسلر ان سے وہی بات جو بھی ڈیفیکلٹ پرسن ہے جس کے ساتھ کہ آپ کا پالا پڑے, کاؤنسلر وہی بات ان سے کچھ اور الفاظ میں یا کسی بہتر پرسپیکٹیو کے ساتھ کرتا ہے, اسی مسئلے پہ بات کر رہا ہوتا ہے, تو وہی لوگ بڑی اچھی طرح وہ بات سنتے بھی ہیں, وہ سمجھتے بھی ہیں, اور پھر آگے نہ صرف سمجھتے ہیں اور کمپلائنس شو کرتے ہیں, ان کے ایکشنز میں بھی آگے بہتری آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. بٹ وہ جو دوسرا اسپاؤس ہے یا مے بی ماں باپ ہے وہ کہتے ہیں یہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا, یا اس سے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے, یا آپ بھی کر کے دیکھ لیں نتیجہ پھر بھی وہی نکلے گا. حالانکہ جب رائٹ پریکٹس ہوتی ہے یا ہم دوسرے پرسپیکٹیو, سو بیسکلی ساری بات یہاں پہ نظریے اور پرسپیکٹیو کی ہم کر رہے ہیں کہ آپ اگر اتنی ولنگنیس آج اگر ہم اپنی آڈینس کے اندر یہی جگا دیں تو شاید یہی ہماری کامیابی ہوگی کہ یہاں پہ آپ تھوڑا سا ولنگ ہو جائیں اس بات کو کہ کہیں نہ کہیں کچھ آلٹرنیٹیو, کچھ متبادل جو سوچیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں لے کے آنا جو ہے وہ بڑی ہی سمجھداری اور عقل مندی کی ایک علامت ہوتا ہے. اور اس کے اندر آپ آج تک جو چیزیں بھی کرتے رہے انہوں نے سب سے زیادہ تکلیف آپ کو خود ہی پہنچائی ہے, خواہ وہ شوڈز ہیں یعنی کہ کاش ایسا ہو جاتا, ایسا ہونا چاہیے تھا, خواہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے, خواہ وہ ایسی چیز ہے کہ آپ ایسا سوچتے رہتے ہیں جس میں کہ انگزائٹی کا پہلو آپ کی لائف میں بہت پریڈومیننٹ ہوتا ہے, جس میں آپ کہتے ہیں کہ کچھ برا ہوگا. اور بالکل وہی لوگ جو سارا کچھ اپنے نیگیٹو سراؤنڈنگز میں دیکھتے ہیں. ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. سو اگر آپ وہ صرف ان چکروں میں ہیں کہ اچھا سب خراب ہے, سب یہ ہے, سب وہ ہے, تو پھر اس کی ڈیفینیٹلی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور جس بھی شاعر کا آپ نے شعر پڑھا ہے ڈیفینیٹلی نیگیٹو اپریزل کو ہی ڈیفائن کر رہا ہے کہ مرنے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ دل ہونا چاہیے جوان عمرانچ کی رکھے. اگین آپ کو تھاٹ اپنے آپ کو دینا ہوتا ہے کہ اوکے یو آر گڈ, یو آر ان انرجی ٹو گو اینڈ یو ہیو دا پوٹینشیل ٹو کنکر دا ورلڈ. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ میں سوالات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کافی سارے موجود ہیں اور کافی لمبے لمبے سوالات موجود ہیں, تو میں چاہتا کہ ہم اگر کویسچنس کو ڈسکس کر لیں. شارق فاروقی صاحب کا کویسچن یہ ہے کہ ہیومن مائنڈ ویریشن از ان ایکسپلینیبل بٹ کین اونلی گیو ایکسپلینیشن بٹ ناٹ ڈیفینیٹ. Today seems to be okay, tomorrow you never know. What will be his state of mind? Many factors disease overcome to normal behavior personality. مطلب بیسیکلی وہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم یہ تھاٹ کگنیٹیو اور یہ سارے پیٹرنس کے اوپر بات کر رہے ہیں, دس از ناٹ سم تھنگ ڈیفینیٹ. یہ ایک آپ کا جو ہے وہ بیسیکلی ایک ان ایکسپلینیبل چیز ہے جو ہیومن مائنڈ کی ویریشن ہے. تو اس کو کس طرح سے آپ جو ہے وہ آنسر کرنا چاہیں گے؟ ڈیفینیٹلی ہے تو ایک ویریشن ہی, لیکن اس کا کوئی اسٹرکچر ہوتا ہے تو ہم آگے بڑھ پا رہے ہوتے ہیں نا, کہ یہ ہمیں پتہ ہے سوچیں ہیں, یہ ہمیں پتہ ہے رویے ہیں, یہ ہمیں پتہ ہے ہمارا سافٹ ویئر ہے, مائنڈ ہے. اس کا ایک اس کے اسٹرکچر کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اگر ہم
ज़िंदगी جو کہ انسان کی کوشش کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنائے, اپنے تعلقات کو بہتر بنائے. سو اس کوشش میں اگر وہ اس پرسپیکٹیو کو سمجھ لیتا ہے کہ میرا سوچنے کا انداز بہت میٹر کرتا ہے, اور میرے خیال میں وہی میٹر کرتا ہے, ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی سوچوں کو اگر چینج کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ کے حالات بدل جاتے ہیں, چاہے پھر آپ کسی پروفیشنل لائف کی بات کریں, چاہے آپ ایک ریلیشن شپ کی بات کریں. سو ڈیفینیٹلی ویریشن تو ہوتی ہے, ڈیفینیٹ تو کوئی نہیں ہوتی. کرنٹ جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے سوچنے کے انداز کو فلیکسیبل کریں. آئی مین جو میرے آباؤ اجداد کا سوچنے کا پیٹرن تھا, مجھے اس سے ذرا ایکسپینڈ کرنا ہے اپنی سوچوں کو. بالکل صحیح. ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے, فری ول پہ بھی بہت سارے لوگ بلیو کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک ڈیزائن ڈیسٹینیشن پر بھی لوگ جو ہیں وہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں. سو چوائس تو آپ کی اپنی ہے, لیکن ہمیں امپروومنٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہے, بالکل ضرورت ہے, امپروو کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر ہمیں دیکھنا تھوڑا سا یہ پڑے گا کہ سب سے پہلے تو اگر آپ نے ولنگنیس ڈیولپ کر لی ہے اپنے اندر کہ آپ اپنی سوچوں کو بدلنے پر تیار ہیں اور آپ اس آئیڈیا سے کنونس ہیں, تو وہاں پہ پھر ڈرنا نہیں ہے, یا وہاں پہ پھر جو ڈبل مائنڈیڈنیس والی بات ہے نا کہ یہ بھی تو کسی کی سوچ ہی ہے جو میں ایکوائر کروں گا, تو اس میں آپ ڈیفینیٹلی کانسیکوینسز سے, نتائج سے ضرور جج کر سکتے ہیں کہ کن کی زندگیوں میں کس ایریا میں کامیابی کا لیول کیا ہے, یا وہ کتنے پرسکون ہیں, یا ان کے رشتوں میں کتنی اسٹیبلٹی ہے, یا لائف میں اوور آل. تو وہاں سے ڈیفینیٹلی آپ جج کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ اس طرح سے چیزوں کو لیتے ہیں, یہ ان کا نظریہ جو ہے وہ ہینڈل کرنے کا چیزوں کو یہ ہوتا ہے, تو پھر کیوں نہ یہ اس آئیڈیا, اس نظریے سے, اس زاویے سے ذرا اس مسئلے کو اپروچ کیا جائے, اس طرح سے دیکھا جائے. تو اس میں پھر اس میں کوئی پیسمزم کی یا کوئی ڈبل مائنڈیڈ ہونے کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جو ہے یہ تو بڑی ہی کوئی ان لمیٹڈ سی چیز ہے, یا ویریشن آپ کو نظر آئے گی, بٹ اس میں اگین بیسٹ سولوشنس پر آپ جاتے ہیں. بالکل. اچھا ایک کویسچن خواتین و حضرات, شو کا ٹائم بھی ہمارا جو ہے وہ کم رہتا جا رہا ہے, اینڈ وی ہیو کویسچنس ٹو بی ایڈریسڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹاپک بھی کمپلیٹ کرنا تھا, بٹ آئی ڈونٹ نو ویدر وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ ٹو نیکسٹ پروگرام اور واٹ. کویسچن سوری بیسیکلی کویسچن یہ ہے ہمارے پاس کہ آپ اپنی سوسائٹی کے جو نارمس ہیں اور جو ٹریڈیشنز سیٹ ہو چکے ہیں, وسیم صاحب کو کویسچن ہے, نارمس اور ٹریڈیشنز آپ کی سوسائٹی میں سیٹ ہو چکے ہیں, ان کو آپ کس طرح سے چیلنج کر سکتے ہیں؟ بڑا کوئک سا اور بڑا شارٹ سا آپ سے کویسچن چاہوں گا, کیونکہ پھر اس کے آگے ایک اور اسپائسی کویسچن ہمارا ویٹ کر رہا ہے. اچھا, چیلنج کرنے کی شاید ضرورت نہ ہو, ہم بات کر رہے ہیں خود کو فلیکسیبل کرنے کی نا. دیکھیں اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے اور کچھ برا ہو تو یہ ایک سمجھ لینا کہ ایک اوور ویلیوڈ آئیڈیا ہے جو سنتے آ رہے ہیں ہم. سو مجھے اس پہ بلیو کرنا ہے یا نہیں کرنا, دس از دا میٹر, کہ مجھے اس پہ مطلب آپ اپنے آپ کو اپنی تھاٹ کو ریپلیس کر سکتے ہیں کہ بلی کیسے کسی کے لیے کوئی خرابی پیدا کر سکتی ہے. بٹ اس کے اندر یہ بھی ہے نا کہ جتنی بھی پریمیٹیو سوچیں ہیں وہ غلط ہی نہیں ہیں, ان میں بہت ساری ایسی ہیں جو ہمارے کام بھی آتی ہیں, جو یوزفل بھی ہیں. سو اس میں آپ نے پہلے تو دیکھ لینا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو ورک کر رہی ہیں, یا جنہوں نے ہمارے بڑوں کو یا ہمارے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کو فائدہ دیا, تو ہم ان کو ہی لے کر چلیں. جہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے تو پھر وہاں پہ بھی پھر ریجیڈیٹی شو نہ کریں. چیلنج وہاں پہ چیلنج جسٹ فار دا ہیک آف اٹ آپ نہیں ڈیفینیٹلی کرتے ہیں, بٹ جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ پھر نئی سوچ. بالکل. اور اسی طرح سے انٹرنیشنلی میرا خیال ہے جو 13 نمبر ہے 113 جو نمبر ہے اس کو بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے انٹرنیشنلی. تو وہ میں کہیں گزرتے پڑھ رہا تھا کہ 2 چور چوری کرنے جاتے ہیں, ایک وہ 13th فلور پہ ہوتا ہے, وہاں پہ چوری کرتے ہیں, تو الارم بج جاتا ہے, پولیس آ جاتی ہے, تو ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ باس پولیس آ گئی ہے, ہمیں یہاں سے چھلانگ مار دینی چاہیے. وہ کہتا ہے نہیں یہ 13واں فلور ہے. کہتا ہے باس یہاں پہ بھی آ کے آپ کو من گھڑت باتوں کی پڑی ہوئی ہے. وہ اس کو اس سینس میں کہہ رہا تھا کہ ہم یہاں سے چھلانگ ماریں گے تو بچیں گے نہیں. سو دس از دا کانسیپٹ. اور پھر اگر ہم اس کو سوسائٹی کی چیزوں کے ساتھ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ ان کو چیلنج کرنے کی طرف اگر جاتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے, بٹ اٹس اگین اباؤٹ دا تھاٹ جس کو آپ کو چینج کرنا ہے. گریسفلی ڈیسنٹ وے میں ڈس ایگریمنٹ اپنا شو کر سکتے ہیں کہ آپ بغیر کسی کو اوفینڈ کیا آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جی میرا بلیو یہ ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جب ہمارے پاس فیملیز آتی ہیں نا تو وہ ظاہری سی بات ہے اپنی انفارمیشن کے اکارڈنگلی سم ٹائم مینٹل پرابلم کو فیملیز جادو اور اس طرح کی چیزوں میں لے رہے ہوتے ہیں, تو ہم بہت ہی ریگارڈ اور رسپیکٹ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, بٹ ہم سائنس کی بات کرتے ہیں. یعنی ان کو چیلنج کیے بغیر آپ ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارا بلیو کیا ہے. سو اسی طرح سے ہم کلچرل نارمز جو کہ ہمیں نہیں لگتی ریئلسٹک, تو ہم ان کو گریسفلی
ڈس ایگریمنٹ ان کے اور ساتھ اس کے اندر جو فیملی سیٹ اپ کی اگر انہوں نے سوال اس حوالے سے کیا ہے نا، تو وہاں پہ پھر ایک ہیلپ کرنے والا ایلیمنٹ بھی اس میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ سم ٹائمز لوگ انہی سوچوں میں ایک کوئی ٹریپ سے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کچھ اور سوچ پا ہی نہیں رہے ہوتے ہیں نا کوئی مشکل سچویشن کے بارے میں. تو اگر آپ کوئی نئی تجویز دیتے ہیں یا کوئی اور ان کو نظریہ کوئی اور فراہم کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہیلپ بھی ان کی ہو رہی ہوتی ہے. اور آج کے پروگرام میں اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں، میں چاہوں گی کہ جو ٹاپک ہم نے شروع کیا ہے اس کا پہلا ایلیمنٹ جو ہم نیگیٹو اپریزل میں پریڈکشنز کی بات کریں، تو اس میں کچھ حل بھی ہم دیتے ہوئے جائیں اپنی آڈینس کو. تو وہاں پہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ نے اسیس کرنا ہے. اگر آپ اس کو ذرا اسٹرکچرڈ فارم میں کریں گے، کوئی لاگ سا بنا لیں گے جس میں کہ کچھ پچھلے عرصے میں آپ کتنی پریڈکشنز کرتے رہے ہیں اس کی کوئی پرسنٹیج سی آپ نکالیں، اور پھر کچھ سوال ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں کہ ایسی سوچوں نے مجھے کیا دیا، وہ جو ایک کیا کھویا کیا پایا والا جو پیراڈائم ہوتا ہے نا، کہ ان سوچوں سے مجھے کتنا نقصان ہوا. پہلے تو آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی ان میں سے سچ ثابت ہوئی، اور موسٹ کیسز میں آپ کو بتاؤں تو 0/100 کا ایک جو ہے فگر ہے جو کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی سوچیں موسٹلی صحیح ثابت نہیں ہو رہی ہوتی، جس میں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ہلکان کیے رکھتے ہیں. تو پھر آپ نے اپنے آپ کو جب آپ ایک اسٹرکچرڈ وے سے اس کا کچھ حل سا نکال رہے ہیں، تو آپ نے خود سے پوچھنا ہے کہ ان سوچوں نے، ایسی سوچوں نے مجھے کتنا فائدہ دیا، کتنا نقصان دیا، اور پھر آگے کے لیے کچھ کمٹمنٹس ہیں جو کہ آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر کچھ آلٹرنیٹیو سوچوں کو آپ کانشیسلی ایفرٹ کے ساتھ ڈھونڈتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اب ایکسپینشن کی اگر ہم فار ایگزامپل بات کریں تو اس میں پھر آپ اپنی نالج کو بڑھانے کی، کچھ ایجوکیٹ کرنے کی طرف، سیلف ہیلپ جیسے آپ بکس پڑھ سکتے ہیں، آپ کاؤنسلنگ میں جا سکتے ہیں، آپ کچھ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت کچھ اویلیبل ہے. تو وہاں سے پھر ایگزیکٹلی ایکسپینشن کے لیے پھر آپ کو نیو آئیڈیاز چونکہ چاہیے، تو اس میں آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ انلائٹن کرنے کی طرف جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا میم، لاسٹ کویسچن ہے ثاقب حکیم صاحب کا کویسچن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے، کہ یو آر ناٹ یور ایموشنس اینڈ یور ایموشنز آر ناٹ یو. ایک تو اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہی سیم نوشن ہماری فیلنگس کے لیے بھی صحیح ہے؟ اچھا، ایموشن اور فیلنگس میں ایسے جتنا کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا، آلموسٹ دے آر سیم. وی آر ناٹ آر ایموشنس، تو اس کو ڈسون نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایموشنل اسٹیٹ میں ہم ہوتے نہیں ہیں، دیٹس ٹرو. ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم چارجڈ فیلنگس کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر وہ ایکشنز ہم کرتے ہیں جو کہ ہمارے نہیں ہوتے. یہاں پر ہم اینیمل برین کو ایڈریس کرنا چاہیں گے. وی آل ہیو ایک اینیمل برین ہے ہم سب کا، جو کہ ایموشنل برین بھی کہلاتا ہے، جو کہ لمبک سسٹم بھی کہلاتا ہے، جو فیلنگس کو ہمارے برین میں پرسیپشن دیتا ہے، ٹریگر کرتا ہے. جب ہم چارج فیلنگس کے ساتھ ہوتے ہیں تو چارج فیلنگس میں ہم وہ ایکشن کرتے ہیں جو نارملی ہم نہیں سمجھتے کہ اپروپریٹ ہیں. سو ایموشنل اسٹیٹ میں اور چارجڈ ایموشنس کی بات کر رہی ہوں، ایدر پازیٹیو اور نیگیٹو، ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. سو دیٹس وائی وی آر سیئنگ دیٹ کہ یہ ہم نہیں ہیں، ہمارا ایموشنل برین ہے. کیونکہ سوچنے سمجھنے والا دماغ کا جو حصہ ہے، جس کو ہیومن برین بھی کہا جاتا ہے، جس کو انٹلیکچوئل برین بھی کہا جاتا ہے، جس کو پری فرنٹل کارٹیکس بھی ٹیکنیکلی کہتے ہیں، جس کا کام ہے سوچنا سمجھنا، وہ جذبات میں، ایموشنل سٹیٹ میں آف ہو جاتا ہے. تو پھر جو بھی فیصلے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جذباتی دماغ سے لیے جا رہے ہوتے ہیں. سو دیٹس وائی وہ ٹرو ہیومن برین کا پیداوار نہیں ہوتا، وہ ایموشنل برین کی پیداوار ہوتی ہے. اور وہ ہمارا ڈسون تو ہم شاید نہ کریں، لیکن ٹرو ہیومن جو ہے وہ اس میں پرسپیکٹیو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے میم، بہت شکریہ آپ دونوں کا، بہت شکریہ. اور اگر کنکلوژن میں اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز. میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. جیسے مس نے بتایا، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب نیگیٹو اپریزلز ہوتے ہیں، یعنی پیسمزم ہوتا ہے، جب منفی ہی نظر آتا ہے سب کچھ، چاہے وہ اپنی ذات ہو، چاہے وہ دوسرے لوگ ہوں، چاہے وہ زندگی ہو، تو اگر ہمارا جو انالیسز ہے، اسیسمنٹ ہے، وہ منفی بنتی ہے، جس میں خدشات کی بات ہم کرتے ہیں، جس میں ہم آنے والے وقت کے بارے میں منفی یا نیگیٹو پریڈکشن کی بات کرتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر پائیں گے، کہ ہم کوپ اپ نہیں کر پائیں گے، جس میں ہم کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے، شوڈز اور مسٹ کی بات کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا وہ. تو اگر آپ اپنی سوچوں میں ایسی نیگیٹو
اپریزلس کو پاتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں اپنی سوچنے کے انداز کو فلیکسیبل کرنا پڑے گا، جس میں پہلی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے اسیس کر لیں، جس کو کہ آپ ایک سٹرکچرڈ وے میں کر سکتے ہیں کہ آپ سوچیں لکھیں اور پھر اس میں دیکھیں کہ آپ کے سوچنے کا انداز کیا میں نیگیٹیولی پریڈکٹ کر رہی ہوں، کیا میں ازیوم کر رہی ہوں، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے، کیا میں پازیٹیو کو ڈسکاؤنٹ تو نہیں کر رہی ہوں، کیا یہ تو نہیں ہے کہ میں منفی سوچوں پر میرا زیادہ دھیان ہے، کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جس پہ میں تسلی میں آ سکتی ہوں، خوش ہو سکتی ہوں. تو جب ایک لاگ سا آپ بنائیں گے اور پھر آپ اپنی سوچوں کو نام دیتے جائیں گے کہ یہ ازمپشن ہے، یہ میری پریڈکشن ہے، یہ شوڈز والی سوچیں ہیں، یہ ذرا میں ایگزیجریٹ کر رہی ہوں، یہ یہاں پر میں پازیٹیو چیزوں کو زیادہ نگلیکٹ کر رہی ہوں، تو یہ ایک لاگ سا آپ کی فلیکسیبلٹی کو امپروو کرتا ہے، یعنی سوچوں میں فلیکسیبلٹی کو نیکسٹ ٹائم آپ بچنے کی طرف جا رہے ہوں گے. نیکسٹ ٹائم ہم اور کچھ ٹیکنیکس بتائیں گے، فی الحال تو ہم آئیڈینٹیفیکیشن کہہ رہے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کریں، اینڈ نیکسٹ ٹائم ہم کچھ اور ٹیکنیکس آپ سے شیئر کریں گے جس سے ہم اپنی سوچنے کے انداز کو اور زیادہ فلیکسیبل کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے جی مس. جی اس میں یہ ہے کہ نیگیٹو اپریزل یا جو ایسی سوچیں ہیں ان کے اندر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ بڑے سیریس ڈس آرڈرز کی طرف بھی آپ کو لے کے جا سکتی ہیں. جیسے اگر ہیلتھ کے بارے میں آپ پریشان رہتے ہیں تو آپ ہائپوکونڈریاک ہو سکتے ہیں، یا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو جنرل انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، جنرلائزڈ انگزائٹی، جس کی طرف آپ جا سکتے ہیں. اور آپ غلطیاں کرتے ہیں جب آپ کا سوچنے کا انداز ہی ایسا بن جاتا ہے تو پھر آپ غلطیاں بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپریٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ڈیفینیٹلی پھر آپ نے سمجھنا ہے کہ کچھ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ فلیکسیبلٹی جو ہے سوچوں میں جو کہ ہمیں CBT سکھاتی ہے تو وہی اس چیز کا حل ہے، اور اس کی ایک ولنگنیس شو کریں تاکہ آگے آنے والے پروگرامز میں بھی جو ہم ہیلپ آپ کو پرووائڈ کریں اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو سو مچ. اینڈ ویورس آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ کے سوالات جو تھے وہ ہمارے ساتھ ہم ان کو ایڈریس کرنے کی ڈیفینیٹلی کوشش کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ہم فلیکسیبلٹی سے ہی اپنا جو ٹاپک ہے اور جو اپنے معاملات ہیں ان کو آگے لے کے بڑھیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور اس پروگرام کو ان لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے جن کے بارے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا وے آف لیونگ، ان کا وے آف تھنکنگ اور ان کا زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بہتر ہو جائے. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.